زبان میں بڑے لوگوں نے نعت کلام لکھا، لیکن ظفر علی خان کا ایک شعر سارے اردو نعت کلام پہ بھاری ہے کہ ظفر علی خان نے کہا تھا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ صاف۔ اس کا ترجمہ تشریح کرتے شہید ناموس صحابہ علامہ علی شیخ حیدری شہید ہے، فرماتے شعر میں کہنے کا مقصد یہ کہ اللہ نے جو جمال کمال عزت شان بلندی آمنہ بلال مدنی کریم کو عطا فرمائی، ایسی شان بلندی آج کے دور میں مخلوق تو کیا خدا کے خزانے میں بھی کوئی نہیں، اللہ چاہے تو اس سے بہتر پیدا کرنے پر قادر ہے، لیکن زمانے میں بھیجنے کے لیے رب تعالیٰ نے جن چہروں کو تخلیق کیا ان چہروں میں تو سب سے اعلیٰ ہے وہ کالی کملی والا صلی اللہ تو نبی جب دنیا میں آئے تو نبی دین چھپاتا ابھی یہاں پر بات ہوئی، ابو جہل کی بیٹی ہے، نام ہے اس کا جویریہ، کیا نام بھائی؟ امانت لوٹانے کی۔ ہمارے بھائی نے کہا احمد علی حاکم آپ کا کلام پڑھا، اگر کو سارے کلاموں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، پڑھنے والا بھلے کوئی بھی پڑھے، احمد علی حاکم کے سارے کلاموں کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، ہم تو کیا علماء بریلی اس کی نقید کرتے ہیں، لیکن اس نے تو کہا کہ خدا کا اعتبار مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ کا اعتبار علی المرتضیٰ ہے، کوئی انکار نہیں، تو علی المرتضیٰ کا اعتبار کون ہے؟ اسے صدیق اکبر کہتے ہیں۔ کہا نا یا رسول اللہ تنہائی کا عالم ہے، سولن کی تلواریں اکیلے کہاں جائیں گے؟ فرمایا علی پریشان نہ ہو، اللہ نے ابو بکر کو میرے خاطر لکھ چکا۔ اور یہ کسی تاریخ کی بات نہیں، تفسیر قرآن کی بات ہے۔ تفسیر قرآن کس کی؟ 11ویں میرے بھائی 11واں امام، جس سے دنیا امام مہدی کا ابو کہتی ہے، امام نقی کا بیٹا کہتی ہے، امام تقی کا پوتا کہتی ہے، جس سے دنیا امام حسن عسکری 11واں امام کہتی ہے۔ تفسیر حسن عسکری میں 11واں امام کہتا ہے کہ اللہ نے عرشوں سے جبرائیل امین کو بھیجا شب ہجرت محبوب پیغمبر کی بارگاہ میں، میرے پیغمبر کو میرا سلام بھی دے، پیغام بھی دے کہ علی کو اٹھا، ابو بکر کو اٹھا، علی کو اپنے بستر پر سلا، صدیق کو اپنے ساتھ لے جا۔ صدیق کو اپنے اگر نعوذ باللہ ابو بکر 2 نمبر تھا تو علی ساتھ کیوں نہیں گئے تو اسی لیے خدا نے بھیجا، مصطفیٰ لے گئے، علی اطمینان سو گئے، کیوں بھائی کہ ابو بکر کے ساتھ وہ ہے جس پر خدا کو بھی اعتبار ہے، مصطفیٰ کو بھی اعتبار ہے، علی المرتضیٰ کو بھی اعتبار ہے۔ نبی جو چلے تو دنیا بھر کی امانتیں مکہ والوں کی پاس تھی، کس کے؟ اللہ کے نبی کے۔ ان میں ایک سونے کا ہار بھی تھا، مالک کا نام جویریہ ہے، جویریہ کے ابو کا نام ابو جہل ہے، اور ابو جہل کون؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ابو جہل وہ ہے جو اس امت کا فرعون ہے، یعنی ابو جہل کے گھر والوں کی امانتیں آمنہ کے لال کے پاس، یعنی اس دور میں ابو جہل کی آل اولاد بھی یہ سمجھتی تھی نبی کو نبی مانو نہ مانو یہ بات پکی ٹھکی ہے، جو دشمن کی بیٹی کی امانت میں بھی ڈنڈی نہیں مارتا اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ امانتیں پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی نے ہاتھوں کے پالے سنبھالے، علی کون ہے؟ نبی کا حقیقی بھائی بھی کوئی نہیں، نبی کا بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، امام الانبیاء سے بھائی بن کر پالے، بیٹا بن کر پالے، وہ کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ کا بستر پر سولن کی تلواروں کے نیچے، یا رسول اللہ اگر علی شہید ہو گئے کہ علی کی جان جاتی ہے جائے، یہ سستا ہے بار ہے سودا، لیکن کل کو یہ کہے کہ محمد امانتیں کھا کر بھاگ گیا، علی اپنے خون سے پیغمبر کے دامن پر اگر تو داغ لگانا چاہے تو علی دامن صاف کرنے کو حاضر نہیں، امانت لوٹا کر علی ہے۔ یعنی ابو جہل یہ کہے کہ نبی امانت میں خیانت کرتا، چاہے بیٹی ابو جہل کی کیوں، لیکن آج کا ابو جہل یہ کہے کہ خلافت بلا فصل حق علی کا تھا، لیکن نبی نے ڈر کے ابو بکر کو دے دیا، یعنی پھر تو یوں کہیں کہ وہ جو ولایتی یہودی وہ تھا نا ابو جہل، اس ابو جہل کے بھی جو باپ ہے وہ آج کل دیسی ابو جہل ہے، ہمارے دیش میں بستے ہیں، جو نبی کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیے گا امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ نبی نے ہجرت فرمائی، ابو جناب سیدنا علی المرتضیٰ کہاں پر آئے؟ نبی پاک کے بستر پر۔ اچھا اسی ابو جہل کی بیٹی جویریہ اسی خاتون کے ساتھ اللہ کے نبی کا داماد جناب علی شادی کرنا چاہتا تھا، جس پہ سیدہ فاطمہ ناراض ہو گئی، نبی پاک کے گھر میں گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ خیریت ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آپ کا بھائی علی ابو جہل کی بیٹی کو لانا چاہتا ہے، تو رسول مقبول نے ارشاد فرمایا جو بات فاطمہ کو اچھی نہ لگے وہ نبی کو اچھی نہیں،
جو فاطمہ کو رنجیدہ کر دے اسے نبی کو رنجیدہ کیا، جو نبی کو رنجیدہ کر دے اسے خدا کو رنجیدہ کیا۔ یہ حدیث اس موقع کی تھی، یاروں نے اٹھائی اور فتح کے بعد میں چپکا دی تھی حدیث یہاں کی۔ لیکن سیدنا علی کا مزاج دیکھیے، پتہ نہیں تھا بھائی دوسرے نے کہا، اس دور کی روٹین تھی، لیکن جو بات فاطمہ کو اچھی نہ لگے، علی نے اپنے جذبات قربان کیے، سیدہ فاطمہ کا دل نہیں دکھایا۔ کیوں؟ پیغمبر کی بیٹی ہے، پیغمبر کی یار لوگ کہتے ہیں جو سیدہ فاطمہ کا دل دکھائے وہ کبھی خلیفہ، ہم کہتے ہیں کس کا دل دکھایا؟ سیدہ کا۔ کس نے دکھایا؟ ابو بکر صدیق نے۔ سیدہ نے کہاں پر فرمایا؟ جی بھائی میرا ذہن کہتا ہے، ابھی یہاں سے ایک صاحب اٹھ کر گیا ہمارے مولوی صاحب، اگر تو بندہ کہہ دے جی شادی نے بیان شروع کیا، مولوی صاحب ناراض ہو کے چلے گئے، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا، نہیں کہا نہیں تھا، بس میرا دل یہ کہتا ہے وہ ناراض ہو گئے۔ بھائی ناراضگی کی کیفیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، جب تک ناراض ہو دل زبان سے نہ کہے تو پتہ چلتا ہی نہیں۔ سیدہ خاموش ہوگی، کیوں بھائی؟ کوئی مجھ سے پوچھا مولوی صاحب اذان کا ٹائم کتنا؟ میں کہوں اس ٹائم تک ہے، وہ بیٹھ جائے، اگلا کہا جی انہوں نے جواب دیا، وہ بندہ ناراض ہو گیا، بھائی اسے پوچھ تو مطمئن ہو کر بیٹھا، غصے سے بیٹھا ہے، جواب مل کے مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔ سیدہ فاطمہ نے مطالبہ کیا، ابو بکر نے جواب دیا، جواب بھی اپنے الفاظ نہیں، پیغمبر کی حدیث سنا۔ کہتے نہیں ابو بکر نے حدیث گھڑ لی تھی، بخاری میں جھوٹ لکھا نبی کی ذات میں، تو تیری بات مان گئے، حدیث تھی نہیں، ابو بکر نے گھڑ لی، تھی نہیں، بخاری نے لکھی۔ لیکن اگر یہی الفاظ ہوں اور اس الکافی کتاب میں ہوں جس کے ٹائٹل پر سائن ہے 12ویں امام مہدی کے کہ ھذا کافی لشیعتنا، کہ قیامت تک کے میرے شیعوں کے لیے یہ کتاب شافی وافی کافی ہے، اسی الکافی کتاب کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 68، اور وہاں پر لکھا یہ ہو کہ امام جعفر صادق کہیں میں نے اپنے بابا امام باقر سے، امام باقر کہیں کہ میں نے اپنے بابا زین العابدین سے، زین العابدین کہیں کہ میں نے اپنے بابا مولا حسین سے، حسین ابن علی کہیں میں نے اپنے بابا جناب علی سے، اور علی کہیں کہ میں نے اپنے آقا محمد رسول اللہ سے سنا کہ انبیاء کی وراثت درہم و دینار نہیں ہوتی۔ اگر یہ الفاظ ابو بکر کہے تو گھڑنتو، اگر 6 امام کہے تو پھر کیا کہے گا؟ بخاری میں ہو تو جھوٹ، الکافی میں تو پھر کیا کہے گا؟ باقی ہائی معاملہ حق تھا نہیں تھا، چلے بات ہمیں کلوز کرے گئی۔ دنیا بھر کا کوئی منع، آیت اللہ سے لے کر لعنت اللہ تک، میری کتابوں کو چھیڑے مت، اپنی کتابوں کو چھوڑے مت۔ وہ اپنی کسی کتاب میں دکھا دے کہ فقہ جعفریہ کے مطابق سیدہ فاطمہ کا حق یہ بنتا ہے، تو بھئی حدود و جغرافیہ تو بتا دے، 11 گنا آج بھی باغ دینے کو میں تیار ہوں، مجھے مکان بیچنا پڑے تب بھی، بچے گروی رکھنے پڑے تب بھی، تیرا جو معاملہ ہے چلو ختم کرتے نا صاحب۔ لیکن مال پراپرٹی 2 قسم کی ہوتی ہے، منقولہ غیر منقولہ۔ منقولہ جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، غیر منقولہ جسے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا ہی نہ جا سکے اسے غیر منقولہ کہتے ہیں۔ تو آپ بتائیں فرق کیا ہے؟ باغ ہے تو باغ منتقل ہو سکتا ہے؟ نہیں، تو کیا ہوگا؟ غیر منقولہ۔ ام اللہ یہ فقی کتاب ہے، الکافی کتاب ہے، آیت اللہ سستانی کی توضیح مسائل کتاب ہے، ساری تیری فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ غیر منقولہ پراپرٹی میں عورت کا حصہ ہوتا ہی کوئی نہیں۔ تو جو تیرا دین کہتا ہے وہی تو ابو بکر صدیق کہتا ہے، یا تو مان کے ابو بکر شیعہ ہے جی بھائی، ورنہ پھر مان جا کہ فاطمہ تو زہرا سنی۔ فاطمہ نے مانگا کیوں؟ ہم کہتے ہیں کالے کا منہ کالا کرنے کے لیے، تاکہ پتہ لگ جائے فاطمہ کا تعلق ان کے ساتھ ہے۔ چونکہ تیری فقہ میں عورت کا حصہ کوئی نہیں اور میری فقہ عورت کو محروم کرتی کوئی نہیں۔ تو سیدہ نے مانگا تو اس لیے ہوگا کیونکہ ان کا تعلق اہل سنت کے ساتھ تھا۔ اب یہ معاملہ ہمارے گھر کا ہے، تو معاملہ لگتا ہے ہمارے گھر کے معاملہ۔ امام الانبیاء مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی جب آئے تو نبی دین چھپاتا، اور جو چھپائے وہ نبی ہوتا نہیں۔ تیرا خدا وہ ہے جو خدا ایسا فرشتہ مقرر کرتا ہے جو امانت سب سے بڑی نبوت کی، اور نبوت کے نہیں خاتم الانبیاء کی امانت
وہ بجائے علی کے آمنہ کے لال کو دے جائے. جو ایسا بھولے وہ جبرائیل بھی تیرا. جو امانت کو سنبھال نہ سکے وہ خدا بھی تیرا. جو محمد کا دین میرے بھائی دنیا پھیلا نہ سکے وہ نبی تیرا ہوگا. میرا نبی تو وہ ہے جو پتھر کھائے دین کو نہ چھوڑے, پیٹ پہ پتھر باندھے دین کو نہ چھوڑے, دانت توڑوائے دین کو نہ چھوڑے, گال زخمی دین کو نہ چھوڑے, سیدہ فاطمہ کے چہرے پر ابو جہل کے تمانچے برداشت کرے دین کو نہ چھوڑے, 70 یاروں کی لاشیں ایک ایک دن میں اٹھائے دین کو نہ چھوڑے, چچا کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے دین کو نہ چھوڑے. نہ دین تو تیرا کو 1000 سے لڑائے دین کو نہ چھوڑے, اسی کو آمنہ کا لال کہتے ہیں. جو چھپانے والے ہیں وہ تیرے, جو چھپانے والے ہیں وہ, اور چھپانا ان کا بنتا بھی ہے. جن کی کتاب بھی غار میں ہو, امام بھی غار میں ہو, دین بھی غار میں ہو, تو بھائی بازار میں نکلتا کیوں ہے؟ جی بھائی الحمدللہ ہمارے ہاں چھپنے والی چیزیں ہیں, چھپنے والی چھپنے والی. ہماری تو بخاری تو تب بھی چھپتی ہے چھپتی نہیں ہے, کتاب ہے تب بھی چھپتی ہے چھپتی نہیں ہے. اللہ نے دین دیا تو اللہ نے بچایا, نبی نے دین دیا نبی نے چھپایا, صحابہ نے دین دیا تو نبی کے صحابہ نے دین میں کچھ گھٹایا نہیں. اور وہ نبی کے صحابہ گھٹائیں کیسے؟ سیدنا علی ہے 44 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں. ہمارا موجودہ ملک پاکستان 3.5 لاکھ مربع میل ہے. پاکستان جیسے 17 ملک ہو تو ایک اکیلا حاکم کون؟ جناب سیدنا علی. زیرہ گم ہو گئی جناب علی کی. ملی کی یہودی کے پاس جناب علی ڈنڈا نہیں دکھایا, سیدھا گئے قاضی کے پاس. قاضی بھی کون؟ اپنے دور کا چیف جسٹس. کہا زیرہ میری ہے, یہودی سے لے کر دیجیے. ہم کہتے اپنی زیرہ جو آئی تو علی کورٹ کچہری میں پہنچ گئے. اگر فتح یہ حق نبی کی بیٹی کا تھا تو علی عدالت میں کیوں نہیں گئے؟ پھر تو نعوذ باللہ یہ مان لیا جائے کہ اپنی زیرہ کی قیمت تھی علی کی, ہاں نبی کی بیٹی کی ناموس کا پاس کوئی نہیں تھا. نعوذ باللہ کہ نہیں, اللہ کے نبی نے منع کر دیا تھا جو ہو چپ رہنا ہے. چلیے قرآن بدلا جائے علی چپ, گھر کو آگ لگ گئی علی چپ, زہرا کو دھکے علی چپ, حسن شہید علی چپ, نبی کی توہین علی چپ, خلافت چھینی علی چپ, فلک چھینا علی چپ, کفر قرآن میں کفر کے ستون کھڑے کیے تو علی چپ, دین برباد ہو گیا علی چپ. لیکن جیسے ہی 3 صوبوں پر قبضہ کیا امیر معاویہ نے تو جناب علی ہونے وہاں پہ آ گئے. میرے بھائی جنگ جبل میں بھی آ گئے, صفین میں آ گئے, نہروان میں 70,000 افراد قتل ہو گئے. علی نے سب کا قتل ہونا برداشت کیا. کیوں؟ پھر تو نعوذ باللہ یہ مانا جائے کہ دین کی قیمت نہیں تھی, حکومت کی قیمت ہی نہیں کیا. ایسا علی تجھے میرا علی ایسا نہیں ہے, میرا علی ایسا نہیں ہے. اگر دین برباد کرنے والے ہوتے پیغمبر کے صحابہ تو حسین سے پہلے جو کئی کربلائیں سجا دیتا اسی کو فاتح خیبر علی المرتضیٰ کہتے ہیں. شجاعت لاکھ ہو لیکن حسین پتی ہے, علی پورا گلشن ہے. حسین قطرہ, علی پورا سمندر ہے. جب بیٹا ایسا شجاع ہے تو علی کیسا ہوگا؟ جی بھائی قاضی کے پاس, قاضی نے کہا حضور کو گواہ ہے, فرمایا میرا بیٹا حسن موجود ہے. فرمایا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول کوئی نہیں. کیا غلام کمبر موجود ہے؟ کیا غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول کوئی نہیں. کیا تو بڑا ظالم تھا ابو بکر صدیق. فلک کے معاملے میں سیدہ فاطمہ نے اپنے بیٹے حسن مجتبی کی گواہی جو پیش کی تو گواہی نہیں مانی ابو بکر نے. نوز نے جنت کے سردار کا انکار کر دیا, معصوموں کا انکار کر دیا. معصوموں کی گواہی کا انکار ابو بکر کرے تو ظالم بن گیا. اگر علی کے دور میں علی کی موجودگی میں معصوم کی گواہی کا انکار علی کا اپنا قاضی کرے تو پھر کیا کہو گے؟ جو عمل علی نے کیا وہی تو ابو بکر صدیق نے کیا. وہاں پر فتویٰ, یہاں پہ تعریف. کون سی گدڑ سنگھی تیرے پاس ہے؟ جسے چاہے تو مومن کہہ دے, جسے چاہے تو کافر کہہ دے. نہیں, ہم ابو بکر کو مسلمان نہیں مانتے. تجھے نسل انسان کون مانتا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ایمان رب تعالی نے دنیا میں کسی کمینے کی تصدیق کا محتاج رکھا ہی نہیں. ابو بکر کا ایمان وہ ہے مومن